انتہائی قابل احترام آغا محترم جواد نقوی، جناب رضوان عابدی، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے سائنسی علوم یا سائنس و ٹیکنالوجی کی مذہبی بنیادیں، یعنی مذہب جو ہے وہ کیسے لنک کرتا ہے، کوئی اس کا لنک، اس کا تعلق جو ہے وہ سائنس و ٹیکنالوجی سے ہے یا نہیں۔ یہ ایک بڑی واسٹ ایریا ہے، ڈیبیٹ ہے جس پر پوری دنیا میں تحقیقات ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ پچھلے کئی سال سے اس پر جو ہے وہ لکھتا رہا ہوں، اور اس پر میرے کئی تحقیقی مضامین بھی شائع ہو چکے ہیں۔ 2 کتب جو ہیں وہ ہماری زیر تصنیف ہیں، ایک میری جو ہے وہ الگ سے، اور ایک میرے استاد محترم ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ہائی انرجی فزکس کے ڈاکٹر بلال مسعود صاحب، وہ میرے ایم فل میں سپروائزر بھی تھے، اور ان کے ساتھ میرا اس حوالے سے، ویسے میرا شعبہ تو علوم اسلامیہ کا ہے، لیکن اس باب میں ان سے رہنمائی لیتا رہا ہوں، اور ہماری ایک مشترک جو تصنیف ہے، جوائنٹ ایفرٹ ہے دونوں کی، وہ بھی تکمیلی مراحل میں ہے۔ وہ اس چیز سے بحث کرتی ہے کہ مذہب اور سائنس کی جو ٹرو اس کی ریلیشن شپ ہے، اس کا انٹریکشن ہے، اس کی ٹرو نیچر جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا جی، وقت صرف 10 منٹ کا بتایا جا رہا ہے، تو میں تو چونکہ اس پر کام کرتا رہوں، کافی لمبا چوڑا مقالہ لکھ کر لایا تھا کہ شاید کوئی گفتگو کا وقت ہوگا، لیکن چلیں 10 منٹ میں مختصر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر تو کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ مقررین میں بھی بات کر دی، ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ اسلام میں جو علم کی اہمیت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اور پہلے دن سے جب سے آدم کو اللہ نے تخلیق فرمایا تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر رکھ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ قرآن اس پر واضح ہے کہ وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ اس کے بعد سوال سامنے آتا ہے کہ جس علم کی اہمیت ہے وہ علم ہے کیا، اور اس پر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اسلام جس علم پر زور دیتا ہے وہ علم کون سا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صرف اسلامی علوم جو عام طور پر مذہبی ضروریات کے لیے ہوتے ہیں وہی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں اس طرح کی دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں پائی جاتی ہے یا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اسلام میں علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم ہے، کہ جو علم آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے اور انسانیت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ علم نافع ہے۔ چاہے آپ اس کو عام اصطلاح میں دنیاوی علوم کی کیٹیگری میں رکھیں یا مذہبی علوم کی کیٹیگری میں رکھیں، اور جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے وہ علم غیر نافع ہے، چاہے آپ نے دین کے امبریلا کے نیچے ہی اس کو حاصل کیا ہو، چاہے وہ دینی علم ہی کیوں نہ ہو، جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے دنیا و آخرت تباہ ہوتی ہے، وہ علم غیر نافع ہے۔ تو گویا علم نافع اور غیر نافع کی، ہاں اگر دینی یا دنیاوی علوم کی تقسیم آپ اس اعتبار سے کریں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دین کی تحقیقی اور جزئی تفصیلی معلومات کے لیے وقف ہو جائیں انسانیت کی خدمت کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ دیگر سماجی اور طبعی علوم کے لیے وقف ہو جائیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ اسلام کے نقطہ نظر سے دین جو ہے وہ علم جو ہے وہ علم نافع اور غیر نافع ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے جو میں نے اپنے اس گفتگو کے پلان میں رکھا تھا، اس کو مختصراً ذکر کرتا ہوں کہ اس تناظر میں اگر دیکھیں علم نافع اور غیر نافع کے حوالے سے اور اسلام میں علم کے تصور کے ضمن میں، تو مذہب اور سائنس جو ہے آج کل کے زمانے میں 2 علوم کے 2 میجر ڈومین ہیں، ایک ہے مذہب و اخلاق اور دوسرا ہے سائنس و ٹیکنالوجی۔ اب مذہب و اخلاق اور سائنس و ٹیکنالوجی کا آپس میں مربوط ہونا اور ان کا آپس میں ربط جو ہے وہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ یہ 2 الگ الگ دھاروں کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے اور بہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم فیس کرتے ہیں، جس پر بہت ساری باتیں جو ہے وہ اس سے پہلے ہو بھی چکی ہیں۔
اب سائنس اور مذہب، سائنس نام ہے تدبر، تفکر، مشاہدہ، تجربہ، اور حقائق کو جیسے کہ کوئی حقیقت واقعہ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے لیے جتنے مینز ہیں، جتنے ذرائع ہیں، ان کو اختیار کرنا. اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن پاک بار بار زور دیتا ہے، تدبر، تفکر، غور و فکر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور تدبر اور تفکر پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن پاک کی سینکڑوں آیات میں زور دیا گیا ہے، اور آپ کوئی صفحہ اس مقدس کتاب کا آپ کو اس سے خالی نظر نہیں آئے گا. لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ وہ صرف اس پر زور دیتا ہے کہ آپ تدبر کریں اور تفکر اور غور و فکر کریں اور کائنات میں دیکھیں، غور کریں، سوچیں، ایکسپلور کریں، بلکہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر سے گزرتا ہے اور اس پر غور و فکر نہیں کرتا تو اس کو وہ نافرمانوں کی کیٹیگری میں شمار کرتا ہے. میں ایک آیت پیش کرتا ہوں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور لیکن غور نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں. اب اعراض کیا چیز ہے؟ اعراض یہ ہے کہ آپ کسی شے کی حقیقت کو جانے بغیر چھوڑ دیں، یعنی اس کی حقیقت تک پہنچے بغیر اس پر ریسرچ کرنا، تجسس کرنا، جستجو کرنا چھوڑ دیں، تو یہ اعراض ہے. گویا قرآن اس کو نافرمانی شمار کرتا ہے کہ آپ آیات اللہ سے گزرتے ہیں، اللہ کی آیات اور نشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کی حقیقت نہیں جانتے. یہ دعا جو ہے وہ اسلامی لٹریچر میں آپ کو کثرت سے ملے گی، حضور وسلم کی طرف منسوب ہے، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک یہ بعض آثار میں آئی ہے. لیکن بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کی حیثیت سے دکھا دے اور باطل کو باطل کی حیثیت سے دکھا دے، اور ہمیں اشیاء کو اس طرح سے دکھا جس طرح کے وہ ہیں، جس طرح کے وہ حقیقت میں ہیں. اور یہ بھی ساتھ فرمایا گیا کہ ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق دے اور حق کی پیروی کی توفیق دے. اب سوال یہ ہے کہ یہی چیزوں کو حقیقت میں دیکھنا، یہی منشا ہے دین کا، اور جو سائنس ہے وہ جن چیزوں پر انحصار کرتی ہے وہ بھی یہی ہے، تدبر، تفکر اور مشاہدہ اور تجربہ. اب ایک سوال اس ضمن میں یہ کیا جاتا ہے، بعض لوگوں سے میں نے سنا اور اس پر میں نے تفصیل سے لکھا بھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو دینی حقائق ہیں نا، ان کا تعلق تو ہے ایمان بالغیب سے، یہاں تجربہ اور مشاہدہ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے آپ تجربہ اور مشاہدہ کو دیکھیں گے یا کریں گے. لیکن ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن تو تجربہ اور مشاہدہ، اب دیکھیں نا ایمانیات میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایمانیات میں تجربے مشاہدے کا کیا تعلق ہے، لیکن جو ایمانیات کے اعلیٰ ترین لیول پر فائز ہوتے ہیں انبیاء کرام، ان کو بھی مشاہدات کرائے گئے. آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں یکے بعد دیگرے حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار اب کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، تو ایمان نہیں لاتے، تم ایمان نہیں لاتے؟ تو ابراہیم نے کیا جواب دیا کہ ضرور، کیوں نہیں لاتا، ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ دل کا اطمینان حاصل ہو جائے. تو پھر وہ واقعہ ہے تفصیلی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا گیا، وہ بھی نبی ہیں، اور ایمانیات کا جو لیول ہے ان کا وہ ہم سے تو بہت اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تسلی کے لیے ان کو مشاہدات کرائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ جو ہے یہ قرآن نہ صرف عام لوگوں کے لیے اس کی بات کرتا ہے، بلکہ انبیاء کے لیے حوالے سے بھی اس کی بات کرتا ہے. اس کے بعد ایک دو میں چیزیں کوٹ یہاں پیش کروں گا. بڑی اہم باتیں ہیں کہ جو اہل سائنس جو ہے انہوں نے کس طرح سے جو مذہبی بنیادیں ہیں جو سائنس کی ہیں ان کو کس طرح سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. جو نظریہ اضافیت کا بانی ہے اور جس کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان کہا جاتا ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا بانی آئنسٹائن، وہ کہتا ہے کہ اس پر بڑے تفصیلی حوالہ جات ہیں میرے پاس، یہ ایسی کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ سائنسی تحقیق آدمی میں خاص قسم کی مذہبی حساسیت اور مذہبی احساسات پیدا کرتی ہے، اور وہ یہ قرار دیتا ہے کہ یہ ایک طرح کی عبادت ہے
اور میرے لیے راسخ ایمان کے بغیر اصلی سائنسدان کا تصور محال ہے، یہ آئنسٹائن کہتا ہے۔ اس طرح ایک معروف فرانسیسی سائنسدان جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام لے آئے تھے، مورس بکائی، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، تو ان کی ایک کتاب ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس میں وہ ریلیجن اور خاص طور پر اسلام کو جب لیتے ہیں، اسلام کو عام ریلیجن سے وہ الگ کر کے دیکھتے ہیں سائنس کے حوالے سے، تو ان کا ایک کوٹ ہے اس کتاب میں، وہ لکھتے ہیں It comes as no surprise, therefore, to learn that religion and science have always been considered to be twin sisters by Islam, and that today, at a time when science has taken such great strides, they still continue to be associated. اس سے آپ اندازہ لگا لیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی جو ہے وہ تصادم سائنسی علوم سے نہیں ہے۔ اس کے بعد آئزک نیوٹن جو ہے، جس کو دنیا سائنس کا سب سے بڑا نام کہا جاتا ہے، آئزک نیوٹن، یہ کوٹ جو ہے میں ہنری ایم مورس کی جو کتاب ہے یو ایس اے سے شائع ہوئی ہے، مین آف سائنس مین آف گاڈ، اس سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ جو آئزک نیوٹن ہے، یہ دہریت کی رد میں، یعنی الحاد یا ایتھیزم کے رد میں مضامین لکھتا رہا ہے بڑا عرصہ تک، اور پھر اس کی جو کتاب ہے پرنسپیا، اور جس کا ترجمہ اینڈریو موٹ نے کیا ہے، میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلاسفی، اس میں اس نے جو ہے وہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی ناطق شہادت ہے۔ اس سے آپ اس طرح فرانسس بیکن، جس کو مغرب میں سائنسی طریقے تحقیق کا بانی تصور کیا جاتا ہے، فرانسس بیکن، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سائنس اور مطالعہ فطرت کو کلام خدا کے بعد ایمان کا سب سے بڑا میں ثبوت مانتا ہوں، یعنی کلام خدا کے بعد مطالعہ فطرت، کائنات کا مطالعہ ایمان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس طرح مسلم اسکالرز کی، اگر اور بھی بہت سارے کوٹس ہیں لیکن میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، مسلم اسکالرز کی طرف آئیں تو ہمارے ہاں علامہ اقبال جو ہے وہ ہر طبقہ فکر میں ان کے جو ہے وہ ان کا احترام پایا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جو آپ کے خطبات ہیں ان میں ان کا کوٹ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دا ٹروتھ از دیٹ دا ریلیجس اینڈ سائنٹیفک پروسیسز though involving different methods are identical in their final aim at reaching the most real. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے، ریچنگ دا موسٹ ریئل جو ہے وہ ان کا ایم ہے، اور اس کے لیے وہ کار فرما رہتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کے حوالہ جات ہیں، لیکن ایک چیز یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مطالعہ فطرت یا انفس و آفاق کی ترقی جو ہے وہ اسلامی بنیادوں پر ہوئی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس پر میں ایک دو کوٹ جو ہے وہ پیش کروں گا مغربی محققین کے۔ یہ لارنس بیٹنے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، ابن الحسم این آنسر ٹو ملٹی کلچرل سائنس ٹیچنگز، یہ فزکس ایجوکیشن ایک ریسرچ جرنل ہے، اس میں یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ یہ اور اس طرح کے اور بھی کئی مضامین ہیں جو میں یہاں سکپ کر رہا ہوں ان کے حوالہ جات۔ وہ لکھتا ہے کہ قرون وسطیٰ کے جو مسلمانوں کی سائنسی ترقی ہے وہ اس بنا پر تھی کہ انہوں نے کتاب و سنت کے بتائے ہوئے مشاہداتی اور تجرباتی انداز کو اختیار کیا، یعنی کتاب و سنت جو مشاہدے اور تجربے پر زور دیتے ہیں ان کو بنیاد بنایا، تو قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی سائنسی ترقی ہوئی، یہ سائنٹسٹ اور محققین کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اوون گنگرچ، اسلامک اسٹرانومی، یہ ایک سائنٹیفک امریکن ایک جرنل ہے، اس کے اندر یہ ریسرچ شائع ہوئی ہے۔ یہ کیا قرار دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ متعدد سائنسی دریافتیں مختلف شرعی احکام اور تقاضوں کا نتیجہ تھیں، یعنی جو سائنسی دریافتیں ہیں وہ کئی ان کے محرکات مذہبی تھے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ الجبرا کی ترقی میں اسلامی قانون وراثت، فلکیات، جغرافیہ، جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری کی ترقی میں سمت قبلہ اور اوقات نماز وغیرہ معلوم کرنے کے کی ضرورت تھی، یہ محرک کے طور پر کار فرما تھی جب مسلمانوں نے ان علوم میں بہت ساری دریافتیں کیں۔ اسی طرح نیہن اے جے فینسی، یہ پلمونری، یہ ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو نوٹر ڈیم یونیورسٹی امریکہ میں پی ایچ ڈی پر جو ہے پی ایچ ڈی کی تحقیق ہے۔ اس میں اس کا عنوان ہے پلمونری ٹرانزٹ اینڈ باڈیلی ریزریکشن، دا انٹریکشن آف میڈیسن، فلاسفی اینڈ ریلیجن ان دا ورکس آف ابن النفیس۔ یہ ابن النفیس بڑا مشہور طبیب تھا، اس کے اوپر یہ تھیسس لکھا ہوا ہے پی ایچ ڈی کا یو ایس اے میں۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ ابن النفیس نے حدیث نبوی جس میں رسول اللہ نے فرمایا لکل داء دواء، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، کہتا ہے اس حدیث کو بنیاد بنا کر جو ابن النفیس ہے اس نے سائنسی دریافتیں کیں، اور اس نے خون کی دل سے پھیپھڑوں کی طرف جو حرکت ہوتی ہے جس کو سائنٹیفک زبان میں پلمونری سرکولیشن کہا جاتا ہے، اس کو اس نے دریافت کیا۔ تو یہ مصنف جو ہے، یہ محقق مزید لکھتا ہے
کہ اسی ابن نفیس نے جو حشر اجساد ہے، یعنی اسلامی روایت میں یہ نظریہ کہ انسانی جسموں کو دوبارہ جو ہے وہ جسموں کی صورت میں زندہ کیا جائے گا، صرف روحانی صورت میں نہیں، اپنی اس تحقیق کو اس نے اس کی تائید میں، اس نظریے کی تائید میں پیش کیا کہ حشر اجساد جو ہے وہ جسمانی ہوگا نہ کہ روحانی۔ اسی طرح جارج سلیبا اے ہسٹری آف عربک اسٹرانومی پلانیٹری تھیوریز ڈیورنگ دا گولڈن ایج آف اسلام، یہ نیو یارک سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلم کیمیا گری، کیمسٹری اور علم نجوم کی ترقی میں مذہبی محرکات شامل تھے، یعنی مذہب نے یہ محرک کا کام کیا ہے ان علوم کی ترقی میں۔ اچھا، ایک بات کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں، چلو اسلام اور سائنس یا مذہب اور سائنس نے تو جو ہے قرآن نے کام کیا محرک کے طور پر، لیکن مسلمان جو علماء ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ آخری بات، اس کو ذرا غور سے سننا ہے۔ یہ آپ نے اکثر جو لوگ سائنس سے ریلیٹڈ ہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ جو غزالی ہے، امام غزالی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، بہت سارے لبرل لوگ جو ہے اور دیگر یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ غزالی جو ہے اس نے سائنسی ترقی روکی، چونکہ اس نے ابن رشد کی کتاب کا تحوت الفلاسفہ کے انداز سے جو ہے جواب دیا تھا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سائنسی ترقی کا راستہ روکا۔ لیکن اس پر میں ایک دو کوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ کتنا غلط نظریہ ہے کہ وہ تو اس کی سائنسی ترقی میں کس طرح مہمیز کے کام دیتے رہے ہیں اس کے افکار۔ ایک دو کوٹ ذرا سنیے۔ یہ ایملی سیوج سمتھ ایٹیچیوڈز ٹورڈ ڈسیکشن ان میڈیول اسلام، یہ جرنل آف دا ہسٹری آف میڈیسن اینڈ الائڈ سائنسز، اس کا والیوم نمبر 50 ہے۔ اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ طب اسلامی میں سرجری اور علم تشریح الاعضاء پر امام غزالی کی تصنیفات کے اثرات ہیں، یعنی جس کو بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے سائنسی اور عقلی دریافتوں کا راستہ روکا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسلامی طب اور سرجری پر اس کے اثرات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیں، ایف جمیل ریگب، یہ میگل یونیورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس ہیں، ان کی تحقیق ہے توسی اینڈ کوپرنیکس دا ارتھس موشن ان کانٹیکسٹ، یہ سائنس ان کانٹیکسٹ جو جرنل ہے اس کے اندر یہ تحقیق شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے، بڑی غور طلب بات ہے۔ وہ کہتے ہیں 15ویں صدی کے جو مسلم ماہر کونیات ہیں علی الکوشجی، اس نے جو ارسطوٹل کا نظریہ تھا سکون زمین کا، کہ زمین ساکن حرکت نہیں کرتی، اس کو رد کس بنیاد پر کیا؟ اس تنقید کی بنیاد پر جو غزالی نے ابن رشد پر کی تھی اور ارسطو پر کی تھی، اس تنقید سے استفادہ کر کے اس نے اس کے تصور سکون زمین کو رد کیا تھا 15ویں صدی میں۔ یہ جو ہے وہ میگل یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں وہ تحقیق پیش کریں۔ اسی طرح ایک تنیلی کوکونن، یہ پاسبل ورلڈز ان دا تحفۃ الفلاسفہ الغزالی آن کریشن اینڈ کنٹینجنسی، جرنل آف دا ہسٹری آف فلاسفی کا والیوم نمبر 38 ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خود غزالی، دیکھیں ایک تو اتنے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کس طرح غزالی سے استفادہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ارسطو کا جو تصور تھا کائنات کا، اس پر تنقید غزالی نے لکھی اور تعدد عوالم کا تصور پیش کیا، یعنی یہ دنیا ہماری ایک نہیں اور بھی دنیایں ہیں، یہ تصور غزالی نے پیش کیا ارسطو کے تصور کائنات کو رد کر کے۔ اور اس پر آج ہم دیکھتے ہیں مورس بکائی، اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی بنیاد پر الحمدللہ رب العالمین سے ہمیں استفادہ ہم کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہائپوتھیسس نکلتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس طرح کی اور دنیایں بھی ہیں۔ اس پر وہ محقق کہتے ہیں کہ غزالی نے بات کی ہے۔ اب خود مغربی اہل قلم جو ہے وہ اس کے اعترافات کر رہے ہیں کہ کس طرح اسلامی علوم اور مسلم اسکالر جو ہے ان سے تحریک پا کر سائنسی ترقی ہوئی۔ ایک دو بات آخری کوٹ کے طور پر کہ میکنگ آف ہیومینٹی، رابرٹ بریفالٹ کی مشہور کتاب ہے، اس نے لکھا، لوگ کہتے ہیں کہ یونانیوں کے علوم سے تھے اور اسی کو مسلمانوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور بس، وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے یونانیوں سے کہیں بڑھ کر تجربات کیے۔ اور پھر ول ڈیوران نے ایج آف فیتھ میں جو ہے وہ اقرار کیا ہے کہ مسلم کیمیا جو ہے اور کیمسٹری جو ہے وہ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، مسلمان اس کے بانی ہیں، ول ڈیوران لکھتا ہے۔ اسی طرح ڈیوڈ سی لمبرگ الہیزنز تھیوری آف ویژن اینڈ اٹس ریسیپشن ان دا ویسٹ، یہ جو ہے یہ ریسرچ ایک ریسرچ جرنل میں شائع ہوئی ہے، سائنٹیفک ریسرچ جرنل میں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ راجر بیکن جو ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو مغرب میں جو ہے وہ سائنسی طریقے تحقیق کا بانی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں سے متاثر تھا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اس کا مطلب یہ بتانا ہے کہ مذہبی بنیادیں سائنس کی کتنی مضبوط اور عیاں ہیں۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ یہ جو فورم آغا صاحب نے فراہم کیا ہے، اس کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ وہ سائنس اور اخلاق اور مذہب کو آپس میں مربوط کیا جائے، اور مذہب
اور مذہبی علوم سے تحریک پا کر ہم جو ہے وہ علوم حاصل کریں جو ہماری کھوئی ہوئی میراث، جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.